دوستو یہ بیان بہت ضروری ہے، اسے آخر تک ضرور سنیں۔ کل تک کی گفتگو میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام ان کے بارے میں اور آخری دور میں ان دونوں کا کیا کردار ہوگا، یہ کس دور میں انسانیت کی کتنی عظیم خدمتوں کے لیے اور انسانیت کو ظلم سے، ظالمانہ نظاموں سے نجات دلوانے کے لیے اور پورے کرۂ ارض میں انصاف دلانے کے لیے کیا کیا کارنامے انجام دیں گے، کتنی عظیم خدمات ہوں گی ان کی، ان کا کچھ مختصراً تذکرہ ہوا تھا۔ اب آج سورہ کہف کی تشریح و تفسیر شروع کرنے سے پہلے سورہ کہف کی جو سب سے اہم فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس کی تلاوت سے یا اس کی کچھ آیات کی تلاوت سے دجال کی فتنے سے نجات ملتی ہے، حفاظت رہتی ہے اور ایک دل کی نگاہ روشن ہوتی ہے، ایک نور عطا ہوتا جس سے انسان دھوکہ کھانے سے بچ جاتا ہے اور ہر شے کی حقیقت کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم دجال کا تفصیلی تذکرہ کرنے کے لیے اللہ سے خاص توفیق مانگتے ہیں اور کچھ ضروری باتیں دجال کے بارے میں اور فتنہ دجال کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے ارادے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خاص مدد فرمائے کہ یہ موضوع بہت نازک ہے، بہت گہرا ہے، مگر اب اس دور میں اتنا ہی ضروری بھی ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے نبوی ارشادات سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور اقوال سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس دجال کو غیر معمولی قسم کی اس کائنات کے سسٹم پر حکمرانی اور قدرت اور کنٹرول حاصل ہوگا۔ اب مثال کے طور پر میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ بتاتے ہوئے کہ بہت کم وقت میں 40 دن کے اندر اندر پوری دنیا کے ایک ایک بستی اور ایک ایک گاؤں تک اس کا پہنچنا ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں فتن کے باب میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے، اس میں ایک لفظ بولا گیا ہے کالغیث استدبرت الریح، یعنی اتنی رفتار اس کی تیز ہوگی کہ جیسے بارش کو تیز آندھی اڑائے لے جائے، اس طرح کی رفتار اس کو ملے گی۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے جو خطبات ہیں، ان میں خطبہ جو کنز العمال نامی کتاب میں درج ہوا ہے، اس خطبے میں ان کے الفاظ تھے ینادی بصوت یسمعہ او یسمعہ به ما بین الخافقین، یعنی پوری کرۂ ارض میں دور دور تک اس کی آواز پہنچے گی، جو بات وہ کہے گا پوری دنیا میں اس کی آواز پہنچے گی اور بات سنی جائے گی، یعنی مسافتیں، فاصلے سمٹ جائیں گے اس کے سفر کے اعتبار سے بھی اور اس کی آواز کی رسائی کے اعتبار سے۔ مشرق و مغرب کے درمیان ایک طرح سے جسے کہتے ہیں کہ زمین بالکل لپیٹ دی جائے گی، فاصلے سمیٹ دیے جائیں گے۔ اس کو جو یہ بھی قدرت حاصل ہوگی، ایسی ترقی ہوگی کہ وہ ایک ماں کے پیٹ سے جو نابینا اور اندھا پیدا ہوا، اس کے اشارے اور حکم پر اس کی آنکھوں کی روشنی بھی آ جائے اور کوڑھ کے مرض میں مبتلا شخص کو بھی وہ صحت یاب کر دے گا۔ زمین میں جو دریا ہیں، جو سینچائی کا نظام ہے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر بھی اس کا مکمل کنٹرول حاصل ہو جائے، زمین کی پیداواروں پر بھی اس کو قابو بخشا جائے گا۔ یہ سب وہ صحیح احادیث ہیں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، جو حدیث کی مستند کتابوں میں آئی ہیں۔ یہ جو روایت ہے کہ سخرت لہ انہار الارض وثمارھا، زمین کے دریا اور پھل، باغات، کھیتیاں سب اس کے کنٹرول میں ہوں گے۔ اور یہ حدیث تو، یہ ٹکڑا تو صحیح مسلم میں بھی ہے، یامر السماء فتمطر، وہ آسمانوں کو گویا حکم دے گا اور بارش شروع ہو جائے۔ اب اچھی طرح جاننے والے جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ٹیکنالوجی جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ گئی ہے، اب ہر ٹیکنالوجی کے بارے میں دنیا میں جاننے والوں کی تعداد اچھی خاصی بڑھ رہی ہے۔ یہ ہر ٹیکنالوجی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے کلائمیٹ چینج کیا جاتا ہے اور موسم کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ جہاں کی طرف رخ ہوگا اور جہاں اس ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا، وہاں اچانک موسم بدلا جا سکتا ہے، بارش برسی یا برسائی جا سکتی ہے، سیلاب لائے جا سکتے ہیں، تباہیاں مچائی جا سکتی ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ اس ہر ٹیکنالوجی کا استعمال بھی دنیا میں اس دور میں ہو رہا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں تو مکمل کنٹرول ہو جائے گا۔ بہت سے علاقوں میں
दज्जाली ताकतें खुश्क साली और कहत की हालात पैदा कर देंगी और बहुत से इलाकों में सैलाब आ जाएगा। इसी तरह और भी बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं जो इस वक्त बहुत तेजी के साथ दज्जाली ताकतों के हाथ में आ रही हैं। बाद हदीस में तो यहाँ तक आया है उसके बारे में कि वो अपनी खुदाई शान को साबित करने के लिए मुर्दों को भी जिंदा करके दिखा देगा। वो लोगों से पूछेगा, क्या तुम अपने माँ बाप से मिलना चाहते हो? मरहूम माँ बाप से जो जा चुके दुनिया के, उनसे देखना, उनके मुलाकात करना चाहते हो? लोग शौक में आके कहेंगे कि जरूर। और फिर वो अपनी शैतानी तसर्रुफात से वो रूहों को हाजिर कर देगा और उनसे बातचीत कराएगा। शक्ल सूरत लोग देखेंगे कि ये तो बिल्कुल वाकई हमारे दादा, हमारे नाना, हमारे अब्बा, हमारे अम्मा। और फिर आखिर में उनसे कहेगा, अब तो मान गए कि मैं खुदा हूँ? तो अल्लाह की पनाह, बहुत से लोग उनमें से ये कह देंगे, हाँ हम मान गए कि आप ही रब हैं। अब इस मौके पर भी मैं ये बात कह देना चाहता हूँ कि इस वक्त बहुत ज्यादा रिसर्च इस मौजू पर भी हो रहा है कि रूहों से राब्ता हो जाए। इस पर बहुत मादी रिसर्च हो रहा है और पूरी ताकत लगाई जा रही है। उसमें एक हद तक कुछ कामयाबी की भी खबरें आती। ये सब होगा और अभी और भी होगा। अगर हमें कुछ न बताया होता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माअज़ल्लाह, तो शायद हमारे लिए धोखे में आ जाने का कुछ जवाब था। मगर अब जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ बता के गए हैं, हमें अच्छी तरह जहन में रखना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी तरक्की करते करते जहां तक भी पहुंच जाए, हमें इस टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर दुनिया भर को काबू में कर लेने वाले शख्स को अपना खुदा नहीं मानना है। और ये इम्तिहान आसान नहीं होगा। वो खुदाबंदी करिश्मे दिखाएगा, खुदा के करिश्मे दिखाएगा। लोग तो मामूली पीर साहब की करामात देखकर उनके सामने सजदा करने लगते हैं। किसी जोगी की शौकबाजी को देखकर शक में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इससे पहले, उस दौर के आने से पहले, अपने ईमान को बहुत मजबूत कर लेने की तौफीक दे, क्योंकि एक बार जब वो आ जाएगा फिर उस वक्त कोई अपने ईमान और अमाल की इस्लाह नहीं कर पाएगा। और मैं फिर अर्ज करता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि वो जमाना दूर नहीं लगता। अलामात बता रही हैं, मुल्की और आलमी हालात और वाक़यात ये बता रहे हैं कि हम उसी की तरफ बड़ी तेज रफ्तारी के साथ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मौलाना ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। आप इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और इस जानकारी को तमाम मुसलमान तक जरूर शेयर करें।